دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے لوگوں کی زندگیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہمارے غریب اور نادار ہوئے ہیں اور وہ افراد ہوئے ہیں جو روزانہ کی کمائی سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ غریب پاکستانی خاندانوں کا چولہا جلتا رہے اور ان پاکستانیوں کی کسی صورت سے مدد ہو۔ عمران خان حکومت کہتی ہے کہ اس نے تیاری کی ہے اور اس نے ایک ایسا صاف شفاف نظام وضع کیا ہے جس کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ مستحق خاندانوں کو 12,000 روپے خرچہ ملے گا، جس کے لیے حکومت نے اب 144 ارب روپے مختص کر دیے ہیں۔ اس سے کہا گیا ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام، اور اس کے مستحقین میں دہاڑی دار افراد مزدور سر فہرست ہیں، یعنی جو روزانہ کی بنیاد پر ملنے پر اپنی اجرت کا اور اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے باعث یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، اور اسی حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ان یومیہ اجرت پہ کام کرنے والے مزدوروں کی نشاندہی ہوگی اور ان کو رجسٹر کیا جائے گا اور ان کی مدد فراہم کی جائے گی ان کے دروازے پر۔ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز۔ ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں۔ جو اب تک ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت۔ اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک بہت ہی مستحکم، شفاف اور پاکستان میں موجود مستحکم جو ڈیٹا بیس ہے نادرا کا، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ مستحق افراد کی نشاندہی کا آغاز SMS مہم کے ذریعے ہوگا۔ شہریوں کو کہا جائے گا کہ وہ 8171 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں۔ اس سے پتہ چل سکے گا کہ وہ ایمرجنسی کیش پروگرام کے اہل ہیں یا نہیں۔ اس بات کا تعین نادرا کے ڈیٹا بیس سے ہو جائے گا۔ اگر کسی کی ڈیٹا میں شناخت نہیں ہو سکے گی تو اسے متعلقہ ضلع کی انتظامیہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اہل افراد کے ذریعے SMS کی رقم وصول کرنے کی اطلاع کر دی جائے گی۔ کفالت پروگرام کے 45 لاکھ موجودہ صارفین کو ماہانہ 2,000 روپے وظیفے کے ساتھ ساتھ اگلے 4 ماہ کے لیے 1,000 کی اضافی رقم دی جائے گی، جبکہ 75 لاکھ دیگر مستحقین کو اس کی 4 رقوم 12,000 روپے کی یکمشت ادا کر دی جائے گی۔ نادرا اور بینک کے تعاون سے یہ ادائیگیاں ہوں گی اور بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ہی یہ تمام ڈسبرسمنٹس کی جائیں گی۔ مستحقین بینکوں کے پوائنٹ آف سیل مراکز اور ATM مشینوں سے اپنی رقوم وصول کر سکیں گے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ان غریبوں کا، ان دہاڑی دار لوگوں کا، ان لوگوں کا جن کے روزگار یک لخت ان کے ہاتھوں سے چھن گئے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو عزت نفس سے رہتے ہیں، جو کہ ان کے لیے ہاتھ پھیلانا ممکن نہیں ہے، جن کے لیے راشن مانگنا ممکن نہیں ہے، اور یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور یقیناً پاکستان میں ریاست کے ساتھ بہت سے دوسرے ادارے ہیں جو اس وقت اس کلیدی موقع پہ، اس انتہائی نازک موقع پہ ان پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور اس کے چیئرمین جناب مولانا محمد بشیر فاروقی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بشیر فاروقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ حکومت اب بھرپور انداز میں سامنے آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مستحق لوگوں کو پہچانیں گے اور ان کو پھر 12,000 روپے گھر پہ دیں گے۔ بہت ہی وسیع آپ کا پورے پاکستان کا تجربہ ہے اور بہت ہی مثالی تجربہ ہے۔ آپ حکومت کو مشورہ دیں کہ اب وہ یہ پروگرام لانچ کرنے والی ہے کہ یہ مستحق تک پہنچے، اس کے لیے کس طریقے سے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ بہتر سے بہتر استعمال ہو یہ 144 ارب روپوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2 احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ پہلی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ کفر کے قریب ہے۔ جب انسان پر فقر و فاقہ آتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور نہ کرنے والے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ اللہ میں تجھ سے بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ برا ساتھی ہے۔ تو کامران صاحب اس وقت جو ہے انتظار کی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ جو کام کرنا تھا آج سے 12 دن پہلے بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا، 15 دن پہلے، لیکن اب تو 12-15 دن گزر گئے۔ اب تو لگتا ہے کہ سارے لوگوں کے تمام معاملات ختم ہو چکے، کیونکہ غریب کا محلہ بھی غریب، غریب کے خاندان والے بھی غریب کے جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے دکاندار بھی غریب۔ تو اب وہ نہ قرض مل رہا ہے نہ کچھ مل رہا ہے۔ اب لوگ بالکل لینے کے اس حالت میں ہو گئے ہیں کہ جو کام ابھی ہو سکتا ہے اس کو ابھی کیا جائے، کل انتظار نہ کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چند دنوں سے ایک ہر چیز کے بارے میں کوئی اچھی باتیں آ رہی ہیں۔ جیسے آج پی ایم کی طرف سے آیا کہ جو تعمیراتی کام ہے ان کو مطلب ان کے مزدوروں کو کام کرنے دیا جائے، تاکہ تعمیراتی کام شروع ہوں گے تو لاکھوں لاکھ مزدور استعمال ہو جائیں گے۔ پروازوں کا آغاز بھی ہو رہا ہے، ہوٹلوں کے کچھ ہوٹلیں کھلنے کے بارے میں بھی کچھ رعایتی سلسلے ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہم کو حکومت کے ان کاموں کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے، مگر تاخیر کی طاقت نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا ہمارے سامنے فاروق صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے نفس پر ہے ان تمام ایسے لوگوں کی، کس حد تک بڑے شہروں میں یہ جو ضرورت ہے وہ پوری کر رہے ہیں مخیر حضرات، آپ جیسے ادارے، دوسرے لوگ ہیں، اور کس حد تک یہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، جو اندرون کے علاقے ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ ذرا سا ایک ہمیں جائزہ دیجئے اس وقت پاکستان میں حالات کیا ہیں اس لاک ڈاؤن کے یہ 11-12 دن گزر جانے کے بعد؟ دیکھیں یہ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ شاید اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ اس کا بیان کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ صاف ستھری بات ہے کہ پورا پاکستان ایسا ہو گیا ہے کہ 10 کروڑ آدمی ہاتھ پھیلانے تک آ چکے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی صدقات دیے، خیرات دی، فطرے دیے، وہ اب 10 کروڑ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو ہاتھ پھیلانے پر آ چکے ہیں، اور کسی طرح سے بھی کوئی ادارہ ان سب تک نہیں پہنچ سکا۔ سیلانی کم و بیش ان دنوں میں کم و بیش 35 کروڑ روپے کا پکا کر کھانا اور کچا کھانا فراہم کر چکا ہے، لیکن 35 کروڑ کیا 35 ارب بھی ناکافی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس پر امواتیں نہ ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں کامران صاحب، میں اگر 3 ٹائم بھوکا رہ گیا تو برداشت کر لوں گا، لیکن میرا بچہ بھوکا ہوگا تو میں اس کو بھوکا نہیں دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ بھوک جو ہے برا ساتھی ہے۔ جب انسان کو بھوک آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یا تو اپنے کو مار دوں یا کسی سے چھین لوں۔ تو اس وقت ضرور اس بات کی ہے کہ تمام صوبے کے لوگ متحرک ہو جائیں اور بہت جلدی آگے بڑھیں، کیونکہ ہم ادارے، ریاست کے جو ادارے ہیں، ہمارے پاس کتنا چندہ ہوگا؟ ہم نے نیت اگرچہ کی کہ 2 ارب روپے کا ہم اس مرتبہ یہ کام کرنے کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، ہم ابھی ان دنوں میں صرف 35 کروڑ کے آس پاس کا پکا کر کھانا کم و بیش اور کچا کھانا بانٹ چکے، لیکن 35 کروڑ 22 کروڑ عوام میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اب اس کے لیے آپ کیا پہلی بات کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن تک یہ پہنچنا چاہیے کسی نہ کسی صورت سے کوئی امداد ہے، ظاہر ہے کہ نہ ریاست کے پاس اتنی قوت ہے، نہ ہمارے پاس اتنا شفاف نظام ہے، نہ ہی اس طرح سے اس وقت یہ چل رہا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں نے اپنے دل کھولے ہیں، کیونکہ یہ سب آپ اس کو سامنے سے دیکھتے ہیں، کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں نے دل کھولے ہیں، اپنا جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں؟ اس کی کیا کیفیت ہے آپ کی؟ آپ کراچی، لاہور وغیرہ میں تو آپ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ نہیں جی، الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو احساس ہے، اور وہ ہم نے اگر اتنے دنوں میں جتنا خرچ کیا ہے اس کے آس پاس ہمیں آ بھی گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جو ریزرو فنڈ تھے وہ خرچ کر دیے، تھوڑا بہت کر دیا ہوگا لیکن لوگ دے رہے ہیں۔ دیکھیں میرے سامنے، آپ کے سامنے ہمارا پڑوس ہے، یعنی دبئی کے اندر کیا ہے کہ جیسا مطلب یعنی کہ وہ وہاں کا انوائرمنٹ ہے کہ وہاں دنیا جہان کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن دبئی نے ہماری طرح نہیں کیا، لاک ڈاؤن اس طرح نہیں کیا۔ وہ رات کو 8 بجے سے لے کے صبح 6 بجے کرفیو لگا رہے ہیں۔ وہاں کی ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ کھانا کھا نہیں سکتے لیکن کھانا لے جا سکتے ہیں۔ وہاں کی تمام صنعتی ادارے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، تعمیراتی ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کھانا پہنچانا یا یہ کرنا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو جو ہے نرم کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں جتنے فلور ملیں سب کھلے ہوئے ہیں، چاول کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، دال کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، تیل کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، ادویات کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، مسالہ جات کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں۔ جب ان فیکٹریوں میں لوگ جا کر کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم پاکستان کی ریاست جو ہے
ٹیکسٹائل کی فیکٹریوں کو ان کو بھی کھول دیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کا احتیاطی تدبیر کی جائے، جو بندہ فیکٹری میں داخل ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر تو نوٹ آپ کیا یہ جائے۔ فرما رہے ہیں مولانا صاحب کہ اس کا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کی بیسک ضرورت، اس کی خوراک کی ضرورت پوری کر سکے، ہمیں ان کا روزگار کسی نہ کسی صورت سے کچھ نہ کچھ کھولنا پڑے گا؟ بس یہی کہوں گا میں۔ عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ایک کمرے میں 7 افراد رہتے ہیں، آپ کہاں سے ان کی حفاظت کریں گے؟ 7 افراد ایک کمرے میں 8 بائی 8 10 بائی 10 کے کمرے میں لوگ رہتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، ان کو کتنے دن کتنا قید کریں گے؟ آج ہمارے کراچی میں تو تقریباً سارے علاقے کے لوگ باہر نکل آئے، سوائے بڑے علاقوں کے علاوہ سب سے چھوٹے باہر نکل آئے۔ آپ کتنا لاک ڈاؤن کریں گے، کتنا بھی کر لیں، لوگوں کی بھوک جو ہے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ بھوک برا ساتھی ہے۔ جب مجھ پر بھوک آئے گی تو میرے اندر ایک ساتھی کھڑا ہو جائے گا جو تخریب کاری کروائے گا مجھ سے، یا تو مجھے میں مار دوں گا یا کسی سے چھین لوں گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ برا ساتھی ہماری جان بھی لے لے، ہمارے معاشرے کو تتر بتر کر دے۔ تو ریاست کو غور کرنا پڑے گا، ریاست کو سوچنا پڑے گا، لوگوں کا روزگار کھولیں، ان کے ساتھ سختی کریں، ان کے ساتھ فیکٹریوں میں جائیں تو ہر ایک کا ٹیمپریچر نوٹ ہو، ان کو محلول سے ہاتھ دھلوائیں، اس سے صابن سے ہاتھ دھلوائیں، یہ سب کچھ کریں، مگر کام پہ جانے دیں۔ آپ ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے، رازق و رزاق کی پیٹ بھرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق میں نے اپنے اوپر لیا ہو۔ آپ رزق نہیں دے سکتے، میں نہیں دے سکتا، حضرت عمران خان صاحب بھی رزق نہیں دے سکتے۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد بشیر فاروقی، چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک